إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام اہل ایمان کے لیے کامل و اکمل نمونہ ہے۔ ہماری الجھنیں اور مسائل، پریشانیاں اور مصائب، ان سب کا بہترین حل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کی پیروی میں ہے۔ انسانی معاشروں میں احساسات و جذبات الگ الگ ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنے فہم کے مطابق سوچتا ہے اور جسے وہ صحیح سمجھتا ہے اسی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ شریعت جس میں ایک طے شدہ حکم بیان کر دے، بہت اہم مسئلے کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا احباب کو۔ جن معاملات کا، امور کا، اوامر و نواہی کا فیصلہ شریعت کر دے، اس میں کسی انسان کو کسی قسم کی رائے، مشورہ اور نئی پلاننگ کی کوئی ضرورت ہے نہ اجازت۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا، ہم پابند ہیں اسے ماننے کے۔ جتنے بھی عقائد ہیں، جس قدر عبادات ہیں، ان سب کے فیصلے کر دیے گئے۔ عقائد و عبادات میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل طلب ہو، جس میں کوئی تشنگی باقی ہو۔ معاملات ہیں، انتظامی معاملات، تدبیری امور، جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان کر دیے۔ تفصیلات ان اصولوں کی بنیاد پہ ہم طے کریں گے، انسان خود طے کریں گے۔ اور طے کون کرے گا؟ جنہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے علم و فضل سے نوازا، جو دیانتدار ہیں، جو اس کے اہل ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، ان بنیادی اصولوں سے واقفیت رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ اختلاف ہونا یہ کوئی تعجب خیز نہیں ہے۔ اپنی رائے پہ ڈٹنا اور ضد اختیار کرنا یہ باعث ہلاکت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کی جو خصلتیں بیان کی ہیں، ان میں ایک ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، سخت قسم کے جھگڑالو، وہ بات چھوڑتے ہی نہیں، کمپرومائز پہ آتے ہی نہیں۔ اس نے یوں کیوں کیا، پھر یوں کیوں ہوا، وہ بس اسی یوں پہ گھومتے رہتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ مدعی اصلاح کے ہوتے ہیں، دعویٰ ان کا اصلاح کا ہوتا ہے، لیکن وہ جو گاڑی رینگ رینگ کے چل رہی تھی اسے بھی روک دیا اور بالکل سٹاپ کر کے رکھ دیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں کچھ خوبیاں بیان کی ہیں۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی آیات میں
جھگڑا کرتے ہیں. جھگڑا کرنے کا معنی کیا ہے؟ شریعت کے قوانین کو مانتے نہیں، اصول و ضوابط کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتے، نئے رستے تلاش کرتے ہیں. جہاں اپنا الو سیدھا ہوتا ہے وہاں شریعت کی بات کریں گے، جہاں اپنی بات سے وڈرا ہونا لازم آتا ہے وہاں شریعت کی بات نہیں کرتے. ما لہم من محیص، کوئی رستہ نہیں ہے. آپ اللہ ذوالجلال والاکرام سے بغاوت کر کے کہاں جائیں گے؟ اس زمین کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور زمین نہیں ہے، اس آسمان کی چھت کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چھت نہیں ہے، اس خالق اور قادر مطلق کے علاوہ ہمارا کوئی خالق و مالک نہیں ہے. کوئی ایسا رساگیر، کوئی ایسا وڈیرا، دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے مقابلے میں ہمیں پناہ دے سکے. جب لوگ ضد اختیار کرتے ہیں، نام لیتے رہیں گے شریعت کا، لیکن اپنی اپنی رائے کو حرف آخر سمجھ کے اس پہ ڈٹتے ہیں، تو پھر یہ ڈیڈ لاک پیدا ہوتے ہیں جو آج ہماری انفرادی زندگی میں بھی ہیں، اجتماعی زندگی میں بھی. مجھے نہیں معلوم سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے لیے میری باتیں سنیں اور اپنے آپ پہ غور کریں. ہم کیوں ڈٹے ہوئے ہیں اپنی ضدوں پر اس حد تک؟ ملک سارا دنیا میں تماشا بنا ہوا ہے، سسٹم سارا جیم ہے، معیشت کا پہیہ رک چکا، بے گناہوں کا خون گر رہا ہے، گناہگاروں کو پروٹوکول دیے جا رہے ہیں. سارے طبقات جتنے بھی ہیں زندگی کے، سارے نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں، لیکن کردار کیا ہے ہمارا؟ یجادلون فی آیاتنا، مذاق بنایا ہے اللہ کی شریعت کو، مذاق بنایا ہے دین کو، مذاق بنایا ہے ان آیات کو جن کی تلاوت کے بعد بڑے لمبے چوڑے بھاشن دیے جاتے ہیں، آیت قرآن کی پڑھی جاتی ہے، نعت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد بات اپنی منوائی جاتی ہے. جو میں کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں. نتیجہ سامنے. انسان ٹھیک نہیں ہوتے، ٹھیک آسمان سے آنے والی شریعت ہوتی ہے. آپ جو کہتے ہیں اگر شریعت کے مطابق ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کے مطابق خود مجھے بھی عمل کرنا چاہیے، سامعین کو بھی عمل کرنا چاہیے. لیکن اگر شریعت بیان نہیں ہوتی تو کچھ ٹھیک نہیں. وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ وَلَمْ يَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. یہ قانون محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے بیان کر دیا. جب بڑے چھوٹے ملکوں کے مالک، علاقوں کے ذمہ دار، وڈیرے، چودھری، برادریوں کے سرپنچ، مسجدوں کے لیڈر جب یہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، رسول اللہ کی شریعت کے مطابق قانون سازی نہیں کریں گے، الا جعل اللہ باسہم بینہم، اللہ اختلاف پیدا کر دے گا. ایک دڑا وہاں کھڑا ہے، دوسرا وہاں کھڑا ہے، تیسرا وہاں کھڑا ہے، پھر یہ تماشے لگیں گے جو آج ہو رہے ہیں. ما لہم من محیص، کہاں جائیں گے ہم؟ کیا پناہ گاہ ہے ہمارے پاس؟ یہ سلطنتیں جن پہ ہم مان کرتے ہیں، یہ عہدے جن پہ ہمیں ناز ہے، یہ اختیار و اقتدار جن کے بل بوتے پر ہم شرفاء کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، قسم ہے رب ذوالجلال والاکرام کی، اگر ان کے ساتھ انصاف ہے، اگر ان کے ساتھ انصاف کیا ہے تو یہ عزت کا باعث ہیں، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا. اور اگر یہ اپنے ہرس کے لیے ہیں، اپنے ترجیحات کے منوانے کے لیے ہیں، تو یاد رکھیے اس سے بڑھ کے پھر ذلت اور کوئی نہیں. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کے عہدے، اقتدار، حکومتیں، مسائل ہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ دھوکے کا سامان ہے. وما عند اللہ خیر وابقا، اگر انصاف کرو گے، شریعت کا معیار کے مطابق زندگی استوار کرو گے، اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق حل کرو گے، حلم، بردباری،
برداشت، درگزر، صبر و تحمل، یہ اپنے مزاج کا لازمہ بناؤ گے، اللہ ذوالجلال والاکرام وہ دے گا جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اللہ یہ تو کنہیں دے گا؟ فرمایا جن کا عقیدہ، عمل، قانون میری شریعت کے مطابق ہوگا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ مجھ پہ توکل کر کے میری پیروی کرتے ہوئے میرے دین کی اتباع کریں گے، انہیں دوں گا۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کبائر سے بچنے والے، کسی کو گالی دینا بھی کبائر ہے، کسی کا قتل بھی کبائر میں سے ہے، چوری کرنا بھی کبائر میں سے ہے، بے گناہوں کو اندر کرنا بھی کبائر میں سے ہے، معصوموں پر تہمتیں لگانا بھی کبائر میں سے ہے، خزانوں کو لوٹنا بھی کبائر میں سے ہے، ظلم و تشدد کا رستہ اختیار کرنا بھی کبائر میں سے ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، بے حیائی کے سارے رستے، ڈانس کروانا، بیٹیوں کو نچانا، ریاست کے نام پہ، مدینہ کے نام پہ، انقلاب کے نام پہ یہ سارے تماشے کرنا، فرمایا یہ کبائر ہیں۔ جو ان سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا ہم یغفرون، اور جب غصے میں آتے ہیں تو معافی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے ہم سب کے لیے، یہ صرف حکمرانوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا بھی ہے۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، بیٹا ماں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کتنوں ہفتوں سے اس کی دعا ختم ہوئی ہے، اس کے پاس یہ فرصت نہیں ہے، فرصت ہے، پیسہ بھی ہے، ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، وہ کوئی ایک بات دل میں بٹھائی ہے کہ فلاں وقت میری ماں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، اس لیے میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، یہ فطرت ہے، میری رائے آپ کی رائے سے مختلف ہوگی، اتنا بڑا اجتماع ہے، ہر بندے کی رائے دوسرے سے موافق ہو، یہ ممکن نہیں۔ ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، بھائی بھائیوں کے حق میں زیادتیاں بھی کرتے ہیں، لیکن جو آخرت کے انتظار میں ہیں، جو جنت چاہتے ہیں، جو اللہ ذوالجلال والاکرام سے بہترین صلے کی امید میں جیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم یغفرون، وہ درگزر کرتے ہیں، وہ معاف کرتے ہیں بھائیوں کو۔ اچھا یار اس نے کر لیا، چلے میں اسے اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اور یہ بھی سمجھ لو، اپنا زور پورا لگا لینا، اسے ذلیل کرنے کے سارے ذرائع اختیار کر لینا، انتقام کے تمام اسباب فراہم کر کے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے جتنی طاقت تھی اسے کھپا دینا، اور پھر کہنا کہ میں معاف کرتا ہوں، یہ معافی نہیں ہوتی۔ اور جہاں معافی نہ ہو، جہاں درگزر نہ ہو، وہاں معاشرے چلتے نہیں ہیں۔ ہم چل رہے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں نا، آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس اسلام ہے، آپ اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں، یہ ملک توحید پہ بنایا گیا، جگہ جگہ پہ مسجدیں ہیں، ہر محلے میں 3-3 4-4 اللہ کے گھر بنے ہوئے ہیں، اس کے لیے سجدہ کرنے والے ماشاءاللہ جمع غفیر ہے، خطبات جمعہ میں اجتماعات ہوتے ہیں، کیا عورتیں کیا مرد، سارا سال سیرت کے توحید رب العالمین کے عناوین پہ جلسے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا تو معاملہ مشکل ہے۔ وہ جو اقالیم ثلاثہ کے ماننے والے، جو صلیب کے پجاری ہیں، جو محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، وہ بہتر ہیں ہم سے، یہ حقیقت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں انسانی زندگی کے لیے جو اخلاقیات ضروری ہیں، جو اقدار ضروری ہیں، وہ انہیں کسی حد تک اختیار کرتے ہیں، وہ درگزر کرتے ہیں۔ قانون کی عملداری ہے، وہاں ریٹ قائم ہے، وہ قانون کے مطابق سروائیو کرتے ہیں، اور آپس میں جو معاملے ہوتے ہیں وہ درگزر کرتے ہیں۔ ہم نہیں کرتے، حالانکہ یہ شریعت ہماری ہے، حکم ہمیں دیا گیا۔ شریعت مؤثر تب ہوتی ہے جب اس پہ عمل کیا جائے، قانون فائدہ مند تب ہوتا ہے جب اسے
زیر عمل لایا جائے. صرف تبرکن اسے تاکہ نسیاں میں رکھنے سے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کبائر سے بچنے والے، ایمانیات میں پختہ، اللہ کی توحید پہ، رسول اللہ کی ختم نبوت پہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ایمان رکھنے والے اور قانون شریعت کے مطابق زندگیاں استوار کرنے والے انسان ہیں. کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، جذبات میں آتے ہیں، بھائیوں سے رنجشیں ہوتی ہیں. ہم یغفرون، اللہ نے انہیں یہ صلاحیت دی ہے، وہ درگزر کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں، بات بات پہ پیچھے نہیں بھاگتے، جھگڑے نہیں کرتے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے آپ کے دل پہ رحمت اتاری ہے. اگر آپ سخت دل ہوتے، ترش روح ہوتے، سخت کلام ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ سچے ہیں. اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے، توحید کے سب سے بڑے داعی، اللہ کی وحدانیت کے سب سے بڑے علمبردار اور کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے عظیم انسان، اللہ انہیں کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ جو اتنا بڑا اجتماع ہے نا، جو آتے ہیں دشمن آتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو مرید بن جاتے ہیں. ایک بار جس نے سن لیا پھر وہ دامن چھوڑ کے گیا نہیں. کسی کا رشتہ دار لینے آتا ہے، کہتا نہیں ماں باپ قربان ہیں، محمد رسول اللہ کی جدائی گوارا نہیں. کسی کے والدین بوڑھے ہیں، وہ کہتا ہے الصحابۃ بأبی انت یا رسول اللہ، اللہ سب کو قربان کرتا ہوں، اللہ کے نبی سب کو چھوڑتا ہوں، آپ کی جدائی مجھے گوارا نہیں. یہ سب کیوں ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے خوبی بیان کی ہے اپنے نبی کی. آپ برداشت کرتے ہیں، آپ حوصلے والے ہیں، آپ میں تحمل ہے، اس لیے یہ آپ کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں. اب ان سب کو ساتھ لے کے چلو. فاعفو عنہم، یہ غلطیاں کرتے ہیں. بات سمجھیے گا ذرا، صحابہ کرام کا تذکرہ ہو. فاعفو عنہم، درگزر کیجیے ان سے. واستغفر لہم، اللہ ذوالجلال والاکرام سے ان کے لیے دعا کیجیے. وشاورہم فی الامر، غلطیوں کے باوجود انہیں اپنے معاملات میں شریک رکھیے. یہ جو انتظامی مسئلے ہیں ان میں ان سے مشورہ لیجیے، کیسے کرنا ہے. زمام اقتدار ہمارے ہاتھ میں آ گیا، حکومت کیسے چلانی ہے، اس محلے کا، علاقے کا، ادارے کا وڈیرا مجھے بنا لیا گیا ہے، یہ نظام کیسے چلے گا. فاعفو عنہم واستغفر لہم، ان کمیوں کوتاہیوں کے باوجود شاورہم فی الامر، انہیں درگزر کیجیے، ان سے ان کے لیے استغفار کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے اور انہیں اپنے معاملات میں شریک رکھیے تاکہ پر اعتماد رہ کر آپ کی اطاعت کریں. اللہ اکبر. واللہ ہمارے ہاں تو معاملہ بہت الٹا ہے. اس نے فلاں وقت ایسے کیا تھا، اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے بات کی جائے، اس کی مجلس میں بیٹھا جائے، اسے اپنی مجلس میں بلایا جائے، اسے مشورے میں شریک کیا جائے، چونکہ فلاں وقت یوں ہوا تھا. اللہ اکبر. جب احد کے متعلق مشورہ ہو رہا تھا، پتہ چل گیا دشمن آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، کیا کرنا ہے بھائی؟ مشورہ دو. مختلف لوگ ہیں، مختلف آراء ہیں، اور یہاں مسئلہ سمجھ لو، یہ ہر بات پہ کہنا جی شریعت کے مطابق چلیں گے. شریعت کے مطابق، شریعت نے انتظامی امور میں مشورے کے ساتھ معاملات طے کرنے کا حکم دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی، اللہ کے نبی پہ وحی آتی تھی. ان کے لیے مشکل تھا، اللہ کو پکارتے، اللہ آپ میری رہنمائی کریں، میں نے احد کا مارکا کیسے لڑنا ہے. اور کیا اللہ کے لیے مشکل تھا کہ جبریل کو بھیج کے بتاتے کہ میمنہ یوں ہوگا، میسرہ یوں ہوگا، قلب لشکر یوں ہوگا، مقدمہ الجیش یوں ہوگا، ساقہ یوں ہوگا، سارا نقشہ اللہ بنا دیتا. یہ انتظامی مسئلہ ہے، اصول دیے ہیں، یہ اصول ہیں، ان کے مطابق فیصلہ کریں. امرہم شورا بینہم،
بلائیں اپنے ساتھیوں کو، ان کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کریں. مشورہ ہو رہا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی رائے یہ تھی کہ شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کریں. صحابہ کرام کی اکثریت کی رائے تھی باہر جا کے مقابلہ کریں میدان میں. فیصلہ کس کے مطابق ہوا؟ اکثریت کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوا. اور یہاں جمہوریت نہیں ثابت ہوتی، یہ والی جمہوریت، یہ جاہلوں کی جمہوریت جو روڈوں پہ ہو رہی. وہ صاحب علم و فضل تھے، بصیرت تھی، رسول اللہ کے مصاحبین تھے، شریعت کے اسرار و رموز کو بہت حد تک سمجھتے تھے. فیصلہ ہو گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا چلیں تیاری کریں، پھر نکلتے ہیں باہر. آپ اندر تشریف لے گئے، واپس آئے. صحابہ کرام نے بعد میں آپس میں سوچا کہ ہم نے اصرار کیا ہے تو رسول سے اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ کے نبی آپ تیار ہو کے آ گئے، لگتا ہے ہمارے اصرار پہ آپ تیار ہو کے آئیں. ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں جیسے آپ نے کرنا ہے. فرمایا لیس لنبی لبس الامہ اذا لبس لامتہ ان یزعها حتی یقاتل. کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ ہتھیار پہن لے اور پھر اتار کے رکھ دے. اب فیصلہ کیا ہے تو اس کے مطابق لڑیں گے انشاءاللہ. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. انہیں مشورے میں شریک رکھیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور جب فیصلہ کر لیا پھر اللہ پہ توکل کر کے اس کے مطابق عمل کیجئے. کامیابی ناکامی کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اور یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، ہمارے ہاں نزاع کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے میری مانی نہیں گئی. اب 200 بندہ مشورہ دینے والا ہے اور 200 بندے کی طرف سے 10 مشورے بھی اگر آتے ہیں تو فیصلہ تو کسی ایک پہ ہوگا. 10 کے مطابق فیصلہ، اور جس کی رائے کے مطابق فیصلہ نہ ہو وہ وہاں بیٹھ کے جا کے کہے میری تمنی نہیں، میں تو پہلو ہی کیا سی اینو وزیر نہیں لانا، اینو لانا. میں ویسے باتیں اوپر اوپر کی کر رہا ہوں، اسے تھوڑا سا نیچے آ کے خود سمجھتے رہنا. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے یہ کیا، ایک بندے نے کیا تھا وہ جو رستے سے واپس آ گیا تھا، جانتے ہو نا. اس نے کہا تھا ساڈی نہیں منی، اسی نہیں جاندے تواڈے نال. وہ 300 کو لے کے واپس چلا گیا. قرآن نے اسے کیا کہا ہے؟ منافق. عبداللہ ابن ابی. جنگ میں ہزیمت اٹھانا پڑی، 70 شہادتیں ہوئی، کتنوں کے جسم خاک و خون میں تڑپے، لاشیں پیوندے خاک ہوئے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے نڈال ہو کے گر پڑے، صحابہ کرام کے خون بہتے. لیکن قسم ہے رب ذوالجلال والاکرام کی، کسی ایک صاحب ایمان نے نہیں کہا یوں کیوں نہیں کیا تھا، میں نے جو کہا تھا. آگے سنو، افواہ پھیل گئی نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. دشمن حملہ آور ہے اور مجاہدین کی صفیں متاثر ہو گئی، پتہ نہیں چلتا سامنے کون ہے. اللہ اکبر. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، مہر میں راز نبوت، رسول اللہ کے قریب ترین مقرب ترین صحابی، بہت سارے رازوں کے امین. اللہ کے نبی نے بعض وہ باتیں جو کسی کو نہیں بتائیں حذیفہ بن یمان کو بتائیں. ان کے والد محترم بھی میدان میں موجود ہیں اور مسلمان ہیں اور محمد رسول اللہ کے پرچم کے نیچے لڑ رہے ہیں. سارے اپنے تھے، سارے مسلمان تھے اور تلواریں پکڑی ہوئی ہیں اور چڑھ دوڑے ہیں حذیفہ کے باپ یمان پر. حذیفہ نے دیکھ لیا، دور سے پکار کے کہتے ہیں او اللہ کے بندو، ابھی ابھی یہ میرا باپ ہے، یہ مسلمان ہے، یہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے.
فقتلوہ، پتہ نہیں چلا، قتل کر دیا۔ حذیفہ بن یمان کیا کہتے ہیں؟ غفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے۔ سمجھتے تھے نا نیت بری نہیں تھی، مار اپنے کو دیا دشمن سمجھ کے، کوئی مقدمہ نہیں ہے، کوئی پنچایتیں نہیں ہیں، کوئی اللہ کی قسم کتنا بڑا حوصلہ ہے۔ ہم یغفرون، معاف کرنے والے، حوصلے بڑے تھے ان کے، تحمل تھا۔ اچھا اس نے تلوار ماری، اس نے بھی، دیکھ رہے ہیں نا، آنکھوں سے دیکھا ہے کون ہے میرے باپ پہ حملہ آور ہونے والا، لیکن کوئی قسم رب ذوالجلال والاکرام کی کوئی بات نہیں کی۔ غفر اللہ لکم، اللہ میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں، تم نے مسلمان کو مار دیا، چونکہ مارا غلطی سے تھا، کوئی انتقام، کوئی بدلہ نہیں۔ بات بات پہ جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، کیس چلتے ہیں، ہم تذکرہ کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اجلا ترین پہلو ہے۔ اور لوگوں تحمل پیدا کرو اپنی طبیعتوں میں، ہوتا ہے کوئی آپ کی رائے کے مطابق نہیں چلے گا، کوئی آپ کی طبیعت کے خلاف بات کرے گا، کوئی آپ کے منصب کا لحاظ نہیں رکھے گا۔ حوصلہ ہونا چاہیے، سب میں حوصلہ ہونا چاہیے۔ جو جس قدر بڑے منصب کا حامل ہے اسے اسی قدر زیادہ تحمل اور بردبار ہونا چاہیے۔ معاملات تب خراب ہوتے ہیں جب بڑے منصبوں والے چھوٹے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، بات بات پہ انتقام، بات بات پہ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انی انظر الی النبی، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کسی نبی کا قصہ بیان کر رہے تھے، اور کیا بیان کر رہے تھے؟ ضربہ قومہ فدموہ، اس نبی کی قوم نے اپنے نبی کو مارا، اور اتنا مارا کہ خون نکال دیا نبی کا۔ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، اور وہ نبی اپنے چہرے سے خون صاف کرتا ہے۔ یہ ویسے تذکرہ کس کا ہے؟ یہ طائف کا واقعہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داستان سنا رہے ہیں۔ لوگوں مجھ پہ ایسا وقت بھی آیا جب میں طائف میں تھا، سیدہ پوچھا کرتی تھی نا اللہ کے نبی احد سے زیادہ سخت مرحلہ بھی کوئی آپ پہ تھا؟ فرمایا احد طائف سے بہت کم تھا، طائف کا مرحلہ احد سے زیادہ سخت تھا۔ لہو لہان ہے، اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی کو قوم نے لہو لہان کر دیا، اور نبی اپنے چہرے سے خون صاف کرتا ہے، اور دعا کیا ہے زبان پہ؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اللہ انہیں معاف کر دے، یہ جانتے نہیں ہیں انہوں نے کیا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قبیلہ دوس سے تھے، جناب طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، عرض کیا اللہ کے نبی میری قوم نے، قبیلہ دوس نے اسلام کو ٹھکرا دیا ہے، وہ آپ کی دعوت پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ میں بہت شارٹ بات کرتا ہوں، لمبا قصہ ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ اور کہتے ہیں کہ ہمیں یقین تھا اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کریں گے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے دامن پھیلا دیا، اللہم اہد دوسن، اللہ یہ دوس کے سردار میرے پاس بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں میں ان کے خلاف بد دعا کروں؟ اللہم اہد دوسن وات بہم، انہوں نے ٹھکرا دی میری دعوت، نہیں میرا پیغام قبول کیا،
تیری توحید کا پیغام دیا، اس پہ کان نہیں دھرا، میری نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ان کی قوم کے سردار چاہتے ہیں، طفیل بن عمرو دوسی چاہتا ہے میں اس کے قبیلے کے لیے بد دعا کروں، لیکن تو معافیوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہم اہد دوسا، اللہ دوسیوں کو ہدایت عطا فرما۔ وَأَتِبِهِمْ، آج میری دشمنی پہ کھڑے ہیں، انہیں میرا غلام بنا کے میرے پاس بھیج دے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ سارا قبیلہ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمان بنا دیا۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگو میرے پاس آنے سے پہلے پہلے اپنے فیصلے کر لو، معافی کر لو، کمپرومائز کر لو۔ ان رسول اللہ قال تعافوا فیما بینکم، ہوتے ہیں مسئلے، جھگڑے ہو گئے، بھائی نے بھائی کی شان میں گستاخی کر دی، کسی نمازی نے دوسرے کو تنگ کر دیا، مقتدی نے امام کو، امام نے مقتدی کو، معاملات ہو گئے، وزیر بڑوں، ہر سطح کی بات ہے۔ تعافوا فیما بینکم، ایک دوسرے سے درگزر کیا کرو، اللہ کے نبی کا حکم ہے، ایک دوسرے سے درگزر کیا کرو۔ بات بات پہ انتقام لینا، معمولی معمولی بات پہ جھگڑے شروع کرنا، وہ سنا ہے نا قصہ عمر بن خطاب اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کا نزاع ہو گیا، عمر ناراض ہو گئے، ابو بکر منانے کے لیے پیچھے گئے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے لیے یہ بات سمجھو، ہمیں تو نہیں پرواہ ہوتی نا، سگا بھائی روٹھ گیا، کیا ہے، میرا تو کام چل رہا ہے۔ آدھے نمازی روٹ کے مسجد چھوڑ کے چلے جائیں، مولوی کو فرق نہیں پڑتا، اور مولوی روٹ کے چلا جائے تو جماعت کو تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے نا، وہ جماعتاں وہاں سے مولوی تھوڑے۔ ہاں، اللہ آپ کی محبت میں اور اضافہ کرے۔ ویسے مینوں کدے کدے یقین ہونے لگ جاتا کہ تسی ساڈے نال ایਦਾਂ نہیں کرو گے، اگرچہ دنیا دی تاریخ ہے ہی ہے۔ تعافوا فیما بینکم، آپس میں نرمی، درگزر، برداشت۔ ابو بکر گئے ہیں چل کے عمر کے پاس، اس امت میں سرداری کے اعتبار سے، علم و فضل کے اعتبار سے، شان و شوکت کے اعتبار سے قسم ہے رب ذوالجلال والاکرام کی، انبیاء کے بعد کوئی نہیں ہے جو ابو بکر کا مقابلہ کرے۔ ابو بکر چل کے گئے عمر کے پاس، آپ ناراض ہیں؟ عمر نہیں مانے، ابو بکر نے واک آؤٹ نہیں کیا کہ میں گیا تھا اسے منانے کے لیے، نہیں مانا لہٰذا جاؤ میں واک آؤٹ کرتا ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق، میں نے حجت تمام کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے درخواست کی، اللہ کے نبی سفارش کیجئے، عمر ناراض ہے اور قصور میرا ہے۔ معاشرے یوں بنتے ہیں، حکومتیں یوں چلتی ہیں، نظام یوں پنپتے ہیں، استحکام یوں آتا ہے، مجھے کہہ دیا میں روٹ کے بیٹھ گیا، دوسرے کو کہہ دیا وہ روٹ کے بیٹھ گیا، کتنے دن چلو گے؟ حضور قصور میرا ہے۔ عمر کو بلوایا، عمر اپنی جگہ پہ کوشش کر رہے ہیں میں سلو میں پہل کر لوں، ابو بکر کہہ رہے ہیں حضور اسے کچھ نہ کہیے، ذمہ دار میں ہوں۔ فرمایا امت ساری کو قانون دے دیا، تم ابو بکر کو میری وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے۔ بات سمجھو، اس میں جو رسول اللہ کا زیادہ مقرب ہے عمر، ابو بکر خود کہہ رہے زیادتی میری طرف سے ہوئی، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تکڑی لگاؤ، پہلے تولتے ہیں زیادتی کتنی کی ہے۔ نہیں یار، یہ میرا ہے، میرے ساتھ بہت تعاون کرتا ہے، سفر و حضر میں میرا مصاحب ہے، ماں باپ کو چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، مال و منال خرچ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اسے چھوڑ دو۔ سبق ملتا ہے، پتہ نہیں آپ اتفاق کریں گے کہ نہیں، مولوی بھی انسان ہوتے ہیں، استاد بھی انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ حدیث سامنے رکھیں، ان کا زیادہ وقت اس کام میں گزرتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے یہ رسول اللہ کے منبر کا وارث ہے،
یہ ہمارے بچوں کا استاد ہے، یہ ہمیں دین سکھاتا ہے، لیکن انسان ہے، تلخ کہہ دیا، ناراض ہو گیا۔ رسول اللہ نے عمر سے کہا ہے یہ میرا ہے، کیا عمر رسول اللہ کے نہیں تھے؟ بات سمجھو، کیا عمر کا رسول اللہ سے رشتہ نہیں تھا؟ کیا عمر مال و جان قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے؟ اللہ کی قسم اتنے ہی تیار رہتے تھے جتنے ابو بکر رہتے تھے، لیکن ابو بکر کی قربانیاں زیادہ تھیں۔ سارے مسلمان ہیں، اور انشاءاللہ جنت اللہ نے ہم سب کے لیے بنائی ہے، ہم سب جنت میں جائیں گے۔ بس اگر ہم یہ دیکھ لیں نا کہ یار یہ باپ ہے، یہ باپ ہے، اس نے میرے حق میں زیادتی بھی کی تو باپ ہے، یہ بڑا ہے، ہو گئی، میں چھوٹا ہوں، میں سہ لوں، اسے چھوڑ دوں، یہ امام ہے، تلخ کہہ دیا، میری دل آزاری ہوئی، اور امام سوچے یہ مقتدی ہیں، یہ میرے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ پھر اتنے بڑے میں آپ سے عرض کر دوں، نزاع ہوتے ہیں، اگر صحابہ کرام میں ہوئے ہیں تو ہم ان سے بہتر نہیں ہوں گے، یہ اللہ نے فطرت میں رکھی ہے کمزوری، لیکن مسئلہ تب بگڑتا ہے جب اپنی اپنی رائے پہ انسان ضد اختیار کرتا ہے۔ اور یہاں مسئلہ کیا؟ وہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، یہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، لیکن اصل رشتہ کیا ہے؟ دونوں ہی محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، کوئی سرداری نہیں ہے، علم و فضل نہیں ہے۔ ابو بکر کتنا مال خرچ کرتا ہے، عمر کتنا خرچہ، وہ سارے گھر کا لٹا آیا، یہ آدھے گھر کا لے گیا، وہ مال و جان لے آیا، یہ ہر محاذ پہ سامنے رسول اللہ کا دفاع بن کے کھڑا، کوئی پرواہ نہیں ہے ان چیزوں کی ہم نے کیا کیا۔ پرواہ ایک ہے، وہ کہتا ہے میری ذمہ داری ہے میں صلح کروں، وہ کہتا ہے میری ذمہ داری ہے میں صلح کروں، اور رسول اللہ کی خدمت میں دونوں ہی سر جھکا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی مسئلہ میرا ہے، وہ کہتا ہے مسئلہ میرا ہے۔ پھر وہ معاشرے تشکیل پاتے ہیں۔ جب یہ حوصلے ہوتے ہیں نا قوموں میں، اطاعت کا یہ معیار ہوتا ہے، عفو درگزر کا یہ لیول ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے ایک ناراض ہو کے جا رہا ہے، اور کون ہے؟ جسے دنیا غلام کے نام سے جانتی ہے، بلال رضی اللہ عنہ ناراض ہو کے جا رہا ہے، اور اس امت کا سردار، امتیوں میں سب سے بڑا آدمی اس کے پیچھے بھاگتا ہے، بلال انت مولانا۔ ابو بکر نہیں سردار، سردار آپ ہیں، آپ رسول اللہ کے مؤذن، آپ ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ابو بکر خریدا تھا امیہ سے مجھے آپ نے، غلام ہوں کہ آزاد ہوں؟ غصہ تھا نا، بات سمجھیں ذرا۔ کہتے ہیں آپ مجھے روک رہے ہیں، اس لیے روک رہے ہیں کہ آپ نے امیہ سے مجھے خریدا تھا، غلام ہوں کہ آزاد ہوں؟ فرمایا آزاد نہیں ہو، سردار ہو ہمارے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر بلال کو کہہ رہا ہے آپ ہمارے سردار ہیں۔ یہ دین کے تعلق ہیں، یہ محمد رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے رشتے ہیں، اور اللہ کی قسم اس سے مضبوط رشتہ کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکے، ہم نے اپنے ایمان کا بہت کم وزن کیا ہے، ہم نے ایسے عقیدے کی حیثیت بہت کم جانی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو رشتہ آپ کو ہمیں دیا، یہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ دنیا کے جھگڑوں پر اور اپنی اپنی اناؤں کی ضدوں کی بھینس چڑھا دیا جائے اور یہ رشتے توڑ دیے جائیں۔ اس کائنات میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی جاہ و حشمت کی خاتون اور کوئی نہیں آئی۔ روئے زمین کی واحد عورتیں جن کے بستر پہ رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تو آسمان سے جبریل وحی لے کے آیا کرتے تھے۔ تہمت لگ گئی، معافیاں ہو گئی،
اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا. ابو بکر کو پتا چلا مصطح وہ بھانجا لگتا ہے، مصطح کی ماں خالہ زاد بہن ہے، بعض نے لکھا خالہ ہے. یہ مخلص اور میری کفالت میں پلنے والا، میرے مکان میں رہنے والا، میری بیٹی پہ منافقین کے ساتھ مل کے باتیں کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے خیال میں عفو و درگزر کی اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں. بیٹی پہ تہمت لگی ہے، ننگے چہرے کے ساتھ کالج کے گیٹ سے نکلنے والی، اٹھی ہوئی پنڈلیوں کے ساتھ بازاروں میں مٹر گشت کرنے والی، محلے کے لڑکوں کے ساتھ پکنک پوائنٹس پہ جانے والی، مختلف ہوٹلوں میں جا کے گلچھڑے اڑانے والی، یہ کوئی آوارہ نہیں، یہ رسول اللہ کا حرم ہے، محمد الرسول اللہ کے بستر کی محافظ ہے. آسمان سے وہی جن کے بستر پہ آتی ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے بطور بیوی آسمان سے جن کا انتخاب کر کے تصویر اتاری رسول اللہ کے دل پہ، یہ ہے جس کے ساتھ ہم تیرا نکاح کروانا چاہتے ہیں. اس پہ منافقین کی سازش کا شکار ہوئے. مصطح قریبی رشتہ دار ہیں، انہی کے مکان میں رہتے ہیں، نفقہ سکنا انہی کا. اچھا بیٹی کے تو برات اللہ نے اتار دی، نبی تو راضی ہے بیٹی پر، لیکن مصطح نے اچھا نہیں کیا. مصطح نے اچھا نہیں کیا. فطرت ہے نا بندے کی. اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ابو بکر کس بات پہ قسم اٹھائی ہے کہ مصطح کو اس کا نان و نفقہ بند، اپنی کرے اور کھائے، کمائے اور کھائے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے اس رنجش میں، اس ناراضگی میں کہ بیٹی پر بہتان لگانے والوں کی سازش کا شکار ہو گئے مصطح، اور حرم نبوی پہ باتیں کی مصطح کی زبان سے نکلی، آپ ناراض ہو گئے اس بات پہ اور قسم اٹھا لی کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. معاف کر دو اور دل سے بلا دو. کیا آپ پسند نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے. بہت ناراضگیاں ہو سکتی ہیں، بہت ناراضگیاں ہو سکتی ہیں. یہ معیار بنا لو اپنی زندگی کا. اس سے بڑی ناراضگی کوئی ہوتی ہے؟ نہیں مانی آپ کی بات، ہوتا ہے، نہیں مانی جاتی. آپ سمجھتے ہیں کہ میری بات ماننے میں خیر ہے، آپ بھائی کے پاس جائیں، اسے جا کے کنوینس کریں، اسے نصیحت کریں، اسے سمجھائیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے انی بکم شفیق، مجھے تمہارے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، میں تو شفقت کرتا ہوں تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، آپ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ ابو بکر نے فوراً کہا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے قسم اٹھائی ہے میں اس کا کفارہ ادا کروں گا، اور جو رویہ اس سے پہلے مصطح کے ساتھ میرا تھا میں اسے برقرار رکھوں گا، کوئی اختلاف نہیں میرا اس کے ساتھ. یہ بہت قیمتی دن ہیں. زندگی بہت مختصر لیکن بہت قیمتی ہے. اسے جھگڑوں میں تیاگ دینا، اسے اناؤں کی بھیڑ چڑھا دینا، بات بات پہ دشمنیوں کے مینار کھڑے کر لینا اور اپنی ضدوں پہ ڈٹے رہنا. اچھا اس نے کیا، اس نے پھر یوں کیوں کیا؟ درگزر کریں میرے بھائیوں. جس قدر زیادہ درگزر کرنا سیکھیں گے اللہ ذوالجلال والاکرام اسی قدر زیادہ آپ پہ راضی. آخری بات عرض کرتا ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک اعلان کرنے والے کو حکم دے گا، اعلان کرو، اور اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، من کان لہ عند اللہ شیء فلیقم، جو سمجھتا ہے نا وہ کوئی ایسا کام کر کے آیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے، وہ کھڑا ہو۔ دنیا نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہوں گے، اور یہ حدیث تو سن رکھی ہے نا، کوئی بندہ اپنے اعمال کے نتیجے میں جنت میں، ہمارے لیے جھگڑے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے، ہم دوسروں کو کمتر اس لیے سمجھتے ہیں، میرے پاس پیسہ زیادہ، میں زیادہ لگاتا ہوں، میرے پاس وقت زیادہ، میں مولوی بڑا ہوں، میں تقریر اچھی کرتا ہوں، کہ میرے علم کی اللہ کے ہاں کیا اوقات ہے، آپ کی دولتوں کی اللہ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہے، مجھے علم اس نے دیا ہے اگر کچھ ہے، اور دولت اگر کسی کے پاس ہے تو اس نے دی ہے، یہ تو اس کے احسانات میں سے ایک احسان ہے، جس کے پاس زیادہ ہے اسے زیادہ احسان مند ہونا چاہیے، اسے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ اپنے اعمال کے نتیجے میں جنت میں نہیں جائے گا، جب قیامت کے دن تیرے عملوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کے بل بوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا، دنیا میں اپنے نیکیوں کی وجہ سے یا عملوں کی وجہ سے دوسروں کو تنگ کیوں کرتا ہے؟ فرمایا کوئی ہے جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو، من کان لہ عند اللہ شیء فلیقم، کوئی ایسا عمل لے کے آیا جو اللہ کے سامنے پیش کر سکے، یا اللہ یہ عمل ہے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں فیقوم اہل العفو، کون کھڑے ہوں گے؟ ہاں، بدلہ لینے والے، نہ جی نہ، بدلہ لینے والے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے، ایک کے بدلے میں دو سنانے والے، اس نے گالی دی ہے، ہم پوری گردان پڑیں گے، اسے گھر تک چھوڑ کے آئیں، یہ ہوتا کون ہے ہمارے ہوتے ہوئے محلے میں سر اٹھا کے چلے، ایک بار اس نے کہہ دیا اب چھوڑیں گے نہیں۔ فرمایا فیقوم اہل العفو، وہ جو دنیا میں درگزر کیا کرتے تھے نا، وہ کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ہم ہیں، کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ تیرے بندوں کو تیری رضا کے لیے معاف کرتے رہے، زیادتیاں ہوتی تھیں ہمارے ساتھ، برا بھلا کہا جاتا تھا، بلا وجہ بھی لوگ دشنام ترازی کرتے تھے، لیکن تیری رضا کے لیے خاموش رہے، انہیں معاف کرتے رہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں فَيُكَافِئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانَ مِنْ عَفْوِهِمْ عَنِ النَّاسِ، اللہ رب العالمین ان کا یہ عمل اتنا پسند کریں گے کہ قیامت کے دن انہیں اپنی رحمتوں سے جنت میں داخل کریں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں یہ خوبیاں اختیار کرنے والا بنا دے، حوصلہ اور بردباری عطا کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طاقتور وہ ہوتا ہے جو طاقت ہونے کے باوجود اپنے بھائی سے انتقام نہیں لیتا، جو بدلے کی آگ میں جلتا ہے وہ اپنا گھر بھی اجاڑتا ہے، دوسرے کا گھر بھی اجاڑتا ہے۔ اللہ ہمیں تحفظ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا، اللهم انصرنا على من آدانا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔